شادی کے چند سال بعد جب بچے کی امید پوری نہ ہو تو صرف سپنے ہی نہیں رشتے بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ہر تیسری طلاق کے پیچھے یا پھر یہ کہ ہر عورت کے اوپر دوسری عورت یعنی کہ سوکن لانے کے پیچھے بھی ایک یہ سبب ضرور ہوتا ہے کہ وہ عورت ماں نہیں بن پاتی۔ لیکن کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ اس فیصلے کا آغاز شادی سے پہلے ہو جاتا ہے؟ آپ بھی سن کر حیران ہو رہی ہوں گی کہ شادی سے پہلے کیسے ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور ان وجوہات کو مینشن کرنے کی میں کوشش کروں گی جس سے آپ کا حمل بہت جلدی ٹھہر جائے گا اور شادی کے فوراً بعد آپ ماں بننے کی خوشی پا سکیں گی اور اپنے میرج ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر سکیں گی۔ بے شک اولاد دینے والی، رزق دینے والی، سب کچھ عطا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کچھ کوششیں انسان کو کرتے رہنا چاہیے جو کہ انسان کو ایک ہمت پیدا کرتی ہیں، اور انسان اگر ان چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دے یا پھر یہ کہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو تو پھر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا اس ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا چیک اپ ضرور کروا لینا ہے۔ آپ نے کسی اچھی سی اپنے جو سٹی کی گائناکالوجسٹ ہو جو کہ باعتبار ہو اس کے پاس آپ نے جانا ہے اور اس سے آپ نے اپنا چیک اپ کروانا ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کا اندرونی سسٹم بالکل کلیئر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ گائناکالوجسٹ اگر آپ کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتی ہے تو وہ ٹیسٹ بھی آپ نے ضرور کروا لینے ہیں، آپ نے اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا۔ اس میں خون کی کمی کا ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ، خدا نہ خواستہ کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ، یا پھر یہ کہ شوگر یا وائٹامن ڈی B12 کی کمی، یہ تمام چیزیں آپ نے ضرور چیک اپ کروا لینی ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ میں اگر کوئی کمی ہے خدا نہ خواستہ تو آپ اسے ریکور کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور یہ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ڈس بیلنس ہو جائیں تو کافی زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ماں بننے کے چانسز جو ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ڈاکٹر کے مطابق میں آپ کو ہدایات بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ اپنی شادی سے پہلے ضرور کروا لیں، اس سے آپ میں چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی سی پیاری سی اولاد جیسی نعمت، بے شک وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، وہ خدا جانتا ہے، جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ آپ کو عطا کرے، لیکن یہ کہ آپ نے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروانا ہے، اور اپنے جو تمام ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے وہ آپ نے ضرور لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شادی سے کچھ عرصہ پہلے فولک ایسڈ لینا شروع کر دینا ہے، جس میں آپ ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق کہ آپ کتنے mg کی فولک ایسڈ لے سکتے ہیں تاکہ جو پریگننسی کے چانسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، اور یہ آپ نے شادی سے تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے لینا شروع کر دینا ہے۔ اس سے آپ کے جو بھی یہ پریگننسی کے چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر پریگننسی ہو جائے اور پھر جو پیدائش کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد یا پھر پریگننسی کے بعد جو نقائص ہوتے ہیں بچے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے ہی بتایا کہ شادی سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ چاہتی ہیں کہ فوراً آپ کو اولاد جیسی نعمت نصیب ہو تو آپ یہ ضرور لیں فولک ایسڈ۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بہت اچھا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، تو ہماری ڈائٹ میں جنک فوڈ اتنا زیادہ انکلیوڈ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم متوازن غذائیں کھانا، جیسے کہ لڑکیاں پھل سبزیاں ان کو کھانے کی بجائے جنک فوڈ اور جو یہ جنک ڈرنکس ہوتے ہیں کیفین وغیرہ یہ زیادہ کنزیوم کرنا شروع ہو گئے، اور یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز بالکل بیلنس نہیں رہتے، اور جب آپ کے ہارمونز ہی بیلنس نہیں ہیں تو پھر یہ نعمت ملنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی ڈائٹ میں آپ پھل سبزیاں، پروٹین وغیرہ جو کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں، ایگ کی فارم میں یا پھر یہ کہ کسی بھی چیز کی فارم میں، کاربوہائیڈریٹس آپ اپنی باڈی کے حساب سے جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے انکلیوڈ کریں، کیلشیم لیں، آئرن لیں، اور جنک فوڈ اور یہ جو چائے کافی کولڈ ڈرنکس ان کو کم سے کم کر دیں۔ بہت ضرورت کے مطابق اگر بہت زیادہ آپ کو اس چیز کی کریونگ ہو رہی ہے، جیسے کہ مہینے میں 1 دفعہ یا پھر اس طرح سے، بہت کم کر دیں، اس سے آپ کے ہارمونز بالکل بیلنس رہیں گے۔
ایک اور جو پوائنٹ ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ جو ہے اس کو نارمل رکھنا ہے. اگر آپ کا وزن بہت زیادہ کم ہو رہا ہے یا وزن بہت آپ کا بڑھ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی غلط ایک اثر ڈالے گا کہ آپ کی پریگننسی کے اوپر. کیونکہ آپ کا جو ویٹ ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، ایسے لوگ جن کے ویٹ یا تو بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے تو یقیناً ان کو، جن کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ لوز کریں. اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی پریگننسی کی جو پاور ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور بلکہ کنسیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باڈی کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی فٹافٹ کنسیو کرنے کے قابل ہو جائے، شادی کے بعد آپ کو کسی کی باتیں نہ سننی پڑیں، تو آپ روزانہ ہلکی پھلکی بے شک واک کریں یا ایکسرسائز کریں، اس کو اپنی ہیبٹ ضرور بنا لیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا اچھا رزلٹ ملے گا. آپ کی باڈی کے تمام ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس رہیں گے. کیونکہ اگر آپ کا کوئی تھائرائیڈ ہارمون ہے وہ امبیلنس ہے یا پھر یہ کہ دوسرے اور ہارمونز ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں تو آپ کی باڈی کنسیو کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اور ان ہارمونز کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو یوگا وغیرہ کرنا آتا ہے، اس کی پریکٹس ہے آپ کو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو سکون میں رکھنا ہے. مینٹل پیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے اسٹریس لیول کو ہائی نہیں ہونے دینا، مینٹل پیس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. کیونکہ اکثر خواتین کے تمام معاملات بیلنس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسٹریس لیتی ہیں، بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ کنسیو نہیں کر پاتی. کیونکہ مینٹل پیس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے ہارمونل امبیلنسمنٹ یا پھر ہارمونز کو بیلنس کرنے کے حوالے سے. اس لیے پریگننسی ایک بہت جذباتی مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ذہنی دباؤ کم سے کم لیں. کسی بھی حوالے سے ٹینشن ہوتی ہے تو کہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، خدا کی ذات بہتر جاننے والی ہے، اس نے میرے لیے کیا سوچا ہے، کیا لکھا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور جو ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیریڈ سائیکل کا آپ بہت اچھے طریقے سے حساب رکھیں. کیونکہ اوولیشن جو ہے وہ آپ کے پریگننسی میں بہت آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ اگر گائیڈ لینا چاہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کن ڈیز میں آپ کو انٹر کورس کرنا چاہیے. اور کچھ ایسے ڈیز ہوتے ہیں ہماری پیریڈ سائیکل کے کہ جن میں پریگننسی کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان ڈیز میں آپ انٹر کورس کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اچھا رزلٹ ملے گا. اور سب سے آخری بات، لیکن یہ کہ بہت امپورٹنٹ بات، کہ اپنا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اور نیک اولاد عطا کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور حامی و ناصر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کرے اور اچھی سی پیاری سی نیک سیرت اور خوبصورت اولاد عطا کرے، بے شک وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.